بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جب بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تو تمام بنی اسرائیل اللہ پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر عبادت کے لیے بلوایا، جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی۔ کوہ طور پر جانے سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ذمہ داری اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دی، تاکہ بنی اسرائیل ہدایت کی راہ سے بھٹک نہ جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو پیچھے سے سامری جادوگر نے ایک فتنہ پیدا کیا، جس میں اس نے ایک مجسمہ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اس غرض سے اس نے تمام لوگوں سے زیورات اکٹھے کر لیے۔ ایک روایت کے مطابق یہ زیورات زیادہ تر مصر کے مقامی لوگوں قبطیوں کے تھے۔ سامری جادوگر نے ایک بٹی بنا کر ان زیورات کو پگھلایا اور بچھڑے کی شکل اور جسامت کا ایک مجسمہ تیار کر دیا۔ اس نے ایک ماہر جادوگر کی طرح اس مجسمے کو بنایا سنوارا اور اس میں کچھ سوراخ اس طرح رکھے کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی تو گائے کے ڈکارنے جیسی آواز سنائی دیتی۔ جب بچڑے کا مجسمہ تیار ہو گیا تو سامری جادوگر نے اعلان کیا کہ یہ بچڑا تم لوگوں کا خدا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو دراصل مغالطہ ہو گیا ہے، جو خدا سے ملنے کوہ طور پر چلے گئے ہیں، جس پر بہت سے لوگوں نے بچڑے کو اپنا خدا مان کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ اس معاملے میں بنی اسرائیل 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ قوم کا ایک بڑا حصہ وہ تھا جو اس گناہ میں بالکل شریک نہیں ہوا۔ دوسرے گروہ میں وہ لوگ تھے جو کچھ دیر کے لیے اس گناہ میں شریک ہوئے، لیکن فوراً انہیں احساس ہو گیا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ مگر تیسرا گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک اس شرک پر اڑا رہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں اس گناہ سے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پر ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے، نہایت غضبناک تھے، کیونکہ اللہ پاک نے کوہ طور پر ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم فتنے میں پڑ چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی جلالی تھا اور قوم کے جرم اور گمراہی کی نوعیت بھی بہت شدید تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام کا غم و غصہ اور رنج و افسوس بالکل بجا تھا۔ آپ علیہ السلام نے غصے میں بچڑے کو توڑ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے تورات کی وہ تختیاں جو اپنے ساتھ کوہ طور سے لے کر آئے تھے ایک طرف رکھی، اور غصے میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور کہنے لگے، تم نے انہیں اس گمراہی سے کیوں نہ روکا؟ جس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں جائے، میں نے ان لوگوں کو ایسا کرنے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ حقیقت میں انہوں نے مجھے دبا لیا تھا اور وہ میرے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے، لہٰذا اس طرح دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شمار نہ کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کم ہوا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے کہا، جس کو سورۃ الاعراف آیت نمبر 151 میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اے میرے پروردگار، بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی، اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اس دعا کے جواب میں اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوا، یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، عنقریب ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کی طرف سے اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا اپنے قبیلے میں موجود ان لوگوں کو قتل کرے جو اس شرک میں ملوث تھے، جس کو سورۃ البقرہ آیت نمبر
54 میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے، اور یاد کرو جب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، بس اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے سے اور قتل کرو اپنے آپ کو، یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے۔ تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، یقیناً وہ تو ہے ہی توبہ کا بہت قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ اس وقت ہر قبیلے نے اللہ پاک کے حکم پر عمل درآمد کیا، جس کے نتیجے میں 70,000 یہودی قتل ہوئے۔ ناظرین، اس زمانے میں بھی بہت سی فتنے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی اور راہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں۔